بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، زندگی کیا ہے؟ زندگی مجموعہ ہے خوشی، غمی، صحت و تندرستی اور بیماری کا۔ یہ زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس کا عمر کے کسی نہ کسی حصے میں ان سے واسطہ نہ پڑتا ہو۔ ہر انسان ہر وقت ان میں سے کسی ایک کا سامنا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ زندگی اور یہی اس کا دھارا ہے۔ بہرحال اسی حوالے سے آج آپ کو ایک خاص بیماری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بیماری ایسی بھی ہے جو شاہی بیماری کہلاتی ہے؟ یعنی بیماری بھی ہے اور شاہی بھی ہے۔ عجیب سی بات۔ حیرانگی کی بات ہے کہ ایک تو بیماری ہے اور وہ بھی شاہی۔ یہ ایک خاص قسم کی بیماری ہے جو خون کے نہ رکنے کی وجہ سے ہلاکت کا باعث بن جاتی، وہ انسان ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ خون کی ایک ایسی کمیاب بیماری ہے کہ جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس بیماری میں ایک مخصوص قسم کی پروٹین کی کمی کی وجہ سے خون کے جمنے کا عمل سست ہو جاتا ہے، خون بہہ جاتا ہے، اور وہ انسان جس کے جسم خون بہتا ہے وہ بالآخر خون نہ جمنے کی وجہ سے، نہ رکنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ خون کے بہنے کے عمل کو روکنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تاریخی طور پر اس بیماری کی موجودگی کا انکشاف 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران روس، جرمنی، برطانیہ اور اسپین کے شاہی خاندانوں میں ہوا۔ اس لیے اس بیماری کی شاہی خاندانوں میں موجودگی کی وجہ سے اسے شاہی بیماری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ موروثی اور جینیاتی مرض ہے۔ اس کا نام ہیموفیلیا ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ہیموفیلیا اے، جس میں ہر سال دنیا بھر سے 4 تا 5 ہزار میں سے ایک بچے کو لاحق ہوتی ہے، اور دوسری بیماری ہے ہیموفیلیا بی، جو دنیا بھر میں 10,000 سے 20,000 تک کے بچوں میں سے کسی ایک کو یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ ہیموفیلیا کی بیماری کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کے سلسلے میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر سال 17 اپریل کو ورلڈ ہیموفیلیا ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ دن WHAF ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا کے بانی فرینک شنیبل کے یوم پیدائش کی مناسبت سے 17 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کے منانے کا بنیادی مقصد عام آدمی میں بیماری کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مریضوں کے علاج میں آسانیاں اور سہولتیں پیدا کرنا بھی ہے، تاکہ ہیموفیلیا کا شکار افراد کی زندگیوں کو بہتر اور محفوظ بنایا جا سکے۔ ہیموفیلیا کے عالمی دن کی مناسبت سے سرکاری، غیر سرکاری، نجی اور صحت کی تنظیمیں اداروں کے درمیان زیر اہتمام مختلف تقریبات میں بیماری اس کے علاج سے متعلق آگاہی فراہم کی جائے گی، یا اس دن کا مقصد یہ ہے۔ اس سال یعنی 2025 میں اس کا تھیم یا مرکزی خیال ہے سب کے لیے رسائی، خواتین اور لڑکیوں کا خون بہنا۔ قرآن پاک کی 1000 سے زیادہ آیات جدید سائنس کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں۔ ان میں 20ویں میں کہا جاتا ہے، ایسی آیت ہے جس میں اس بیماری کا یعنی جنیات کا ذکر ہے۔ آیات جنینیات ایمبریولوجی کے بارے میں گفتگو کرتی ہے، جو 1000 سے یعنی قرآن پاک میں بے شمار آیات ہے۔ جنینیات کو انگریزی زبان میں بتایا، سائنسی طبی زبان میں وہ لفظ بتا دیا ہے، وہ اس کو کہا جاتا ہے ایمبریولوجی، اور عربی میں اسے علم الجنین کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک سے مکمل رہنمائی مل سکتی ہے۔ قرآن نے تخلیق و تکمیل جنین یعنی انسانی بچے کے جو پیدائش کے مراحل کی جنین کے 6-7 مراحل
بیان کیے ہیں۔ پہلا نطفہ کی حالت ہے جبکہ وہ قرآن مکین میں ہوتا ہے، دوسری حالت علقہ کی حالت ہے، تیسری حالت مضغہ کی حالت، اور چوتھی خلقنا المضغہ مضامن، پھر اس مضغے کو ہڈیوں ہڈیوں اس میں پیدا کی جاتی ہیں، پھر کسون الزام لحمن، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کا عمل کیا جاتا ہے مادر شکم رحم شکم میں، ماں کے یعنی اس کے رحم میں، جہاں بچے پیدا ہوتا ہے، جہاں بچے کی پروان چڑھتے بچہ جہاں پہ گزارتا ہے۔ اس کی آخری حالت ہے جسے خلق آخرن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ سائنسدان اس طرف توجہ کریں اور قرآن کے علم قرآنی علوم کی روشنی میں، قرآنی ہدایات کی روشنی میں، جو ہمارا خالق و مالک ہے اس نے جو کچھ بیان کیا اس کو سامنے رکھا ہے، اس کی پڑتال کریں، انشاءاللہ بہتر صورتحال پیدا ہوتی رہے گی، اور اللہ دن بدن ترقیوں سے انسان بہتر سے بہتر صورتحال پیدا کرنے کے قابل ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی اور روشنی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔